السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سب کو آواز آ رہی ہے میری؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ عن عبیدۃ الملیکی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته من آناء الليل والنهار وافسحوه وتغنوه وتدبروا فيه لعلكم تفلحون ولا تعجلوا ثوابه فإن له ثوابا۔ رواه البیہقی۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے خاص حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت عبیدہ ملیکی رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قرآن والو، قرآن کو اپنا تکیہ اور سہارا نہ بناؤ، بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ اور اس کو دلچسپی سے اور مزے لے لے کر پڑھا کرو، اور اس میں تدبر کرو، امید رکھو کہ تم اس سے فلاح پا جاؤ گے، اور اس کا عادل معاوضہ لینے کی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا عظیم ثواب اور معاوضہ اپنے وقت پر ملنے والا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سے جو تعلق ہے اس کے حوالے سے پہلی بات یہ فرمایا کہ قرآن مجید کو ایسے تکیہ نہ بنا لو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ تکیے سے ایک مراد یہ ہوتی ہے کہ تکیہ پیچھے رکھا جاتا تھا، قرآن مجید کو اپنے پیٹھ پیچھے نہ کر دو، اور اسی طرح ایسا نہ کر دو کہ اس کو پیٹھ پیچھے رکھا جائے، بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کی جائے اور اس کے جو حقوق ہیں، ان کے جو مضامین ہیں، ان پہ غور و فکر کر کے ان پہ عمل کیا جائے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ قرآن مجید کو پھیلاؤ اور اس کو پڑھنے میں دلچسپی لی جائے، ایسا نہ ہو کہ بغیر دل کی رضامندی سے اور ایسے انداز میں پڑھا جائے کہ اس کے اندر دل نہ لگ رہا ہو۔ اور اس کے علاوہ اس کے اندر تدبر کرو، اور اس میں تدبر کرنے سے امید رکھو کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ اور قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کا جو معاوضہ ہے اس کو دنیا ہی میں لینے کی فکر نہ کرو کہ دنیا ہی میں ہمیں تمام اس کے معاملات مل جائیں، تو فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اس کا جو عظیم ثواب اور معاوضہ ہے وہ اپنے وقت پر ملنے والا ہے، تو اللہ ہی سے ثواب کی امید رکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسکرین شاٹ تو بھی نہیں میرے پاس نہیں ہے، میں تصویر کھینچ کے بھیج دوں گا انشاءاللہ کلاس کے باکس۔ کل ہم نے فعل مضارع کا آغاز کیا تھا، اس کے اندر ایک دو چیزیں ہماری رہ گئی تھی فعل مضارع کے حوالے سے، بقیہ ایک بڑا حصہ مکمل ہو گیا تھا۔ اور سب سے اہم بات جو فعل مضارع میں وہ یہ تھی کہ جو ہم نے ماضی پڑھتے وقت جن باتوں کا خیال رکھا تھا ان باتوں کا ہم نے فعل مضارع میں بھی خیال رکھنا ہے، فاعل کے اعتبار سے، مفعول کے اعتبار سے، صحیح، اور فعل کے اندر جو ضمائر ہیں ان کے اعتبار سے، وہ تمام جس طرح اس میں آ رہی تھی، ماضی میں آ رہی تھی، اسی طرح مضارع کے اندر بھی اس کے وہی قواعد ہیں۔ باقی فعل مضارع کے اپنے الگ اوزان ہیں، اس کو ہم نے یاد کرنے کے ہم نے کچھ کل طریقہ بھی سیکھا تھا۔ اگر فعل مضارع کے حوالے سے کسی کو کوئی سوال وغیرہ ہو تو انشاءاللہ کلاس کے اینڈ میں کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر بس ایک دو چیزیں مزید میں اشارتاً ذکر کروں گا، اس کی تفصیل بھی ہم پھر یا تو کلاس کے اینڈ میں دیکھ لیں گے یا پھر کل دیکھ لیں گے، کیونکہ آج ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ تھوڑا سا طویل ہے، تو ہمیں زیادہ وقت ضائع کیے بغیر ہمیں اس ٹاپک پہ آنا پڑے گا۔ اس کے اندر دو چیزیں ہم مزید فعل مضارع کے حوالے سے پڑھنی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ ہم نے یہ بات پڑھی
کہ فعل مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں، لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم فعل مضارع کے اندر اس کو خاص کر سکتے ہیں مستقبل کے لیے، یعنی اگر ہمیں صرف اور صرف مستقبل ہی کا معنی دینا ہے تو فعل مضارع کو ہم خاص بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم وہ لگا دیں تو اس کے اندر صرف اور صرف مستقبل کے معنی ہوں گے۔ وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے سین، یعنی اگر ہم فعل مضارع سے پہلے سین زبر سا لگا دیں تو اس میں فعل مضارع ہی میں حال کا جو معنی ہے وہ نکل جائے گا، صرف مستقبل کا ہی معنی باقی رہے گا۔ جیسے یفتحو، یفتحو کا مطلب ہے وہ کھولتا ہے یا وہ کھولے گا۔ یہ آواز کنفرم کر دیں، سب کو صحیح آواز آ رہی ہے؟ یا اگر کسی کے پاس کٹ کٹ کی آواز آ رہی ہے تو پھر اس کے اپنی طرف نیٹ کا ایشو ہو سکتا ہے، یہاں سے آواز صحیح آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم نے اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کرنے کے لیے سین لگا دیا، سیفتحو، سیفتحو، تو اس کا مطلب ہوگا وہ کھولے گا۔ اب اس کے اندر وہ کھولتا ہے کا ترجمہ غائب ہو جائے گا، صحیح ہے۔ تو ایک مستقبل کا معنی پیدا کرنے کے لیے ہم فعل مضارع سے پہلے سین زبر سا لگا سکتے ہیں، اور دوسرا ہم فعل مضارع سے پہلے اگر سوفا لگا دیں، سوفا کا عربی میں مطلب ہوتا ہے ان قریب، سوفا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان قریب۔ تو ان قریب کا معنی ہی یہی ہے کہ وہ مستقبل کے ساتھ خاص ہے۔ ان قریب کا یہ معنی ہم نہیں کر سکتے کہ وہ حال میں، کیونکہ ان قریب کے لفظی معنی ہی یہی ہے کہ مستقبل کے ساتھ وہ خاص ہے۔ تو قرآن مجید میں آتا ہے سوف تعلمون، صحیح، ان قریب وہ جان لیں گے۔ اب یہاں پہ ہم تعلمون کا ترجمہ وہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے پہلے سوفا لگا ہوا ہے، صحیح ہے۔ تو پہلی بات یہ ہو گئی مستقبل کے معنی کے ساتھ، مستقبل کے ساتھ اس کے معنی خاص کرنے کے لیے ہم سین اور سوفا لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ہم نے فعل ماضی کے ساتھ مجہول پڑھا تھا، اسی طرح فعل مضارع کے ساتھ بھی مجہول آتا ہے۔ تو وہاں پہ ہم نے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ماضی میں پڑھا تھا کہ فعل مجہول کسے کہتے ہیں۔ وہ تمام باتیں جو ہم نے وہاں پڑھی تھی تو ان تمام کو آپ دہرا بھی لیں دوبارہ، صحیح ہے۔ تو تقریباً وہی تمام باتیں یہاں ہیں، بس ایک چیز کا فرق ہے اور وہ ہے وزن۔ تو فعل ماضی کہ جس طرح معروف کے 3 وزن تھے، فعل، فعیلہ اور فعولہ، اور مجہول کا ایک وزن تھا فعیلہ، تو اسی طرح فعل مضارع میں بھی یہی معاملہ ہے کہ اس کے بھی 3 اوزان ہیں معروف میں، کہ یفعلو، یفعلو اور یفعلو، لیکن فعل مضارع مجہول کا بھی ایک وزن ہے، صحیح ہے، ایک ہی وزن اس کا آتا ہے فعل مضارع مجہول کا، اور وہ وزن ہے یفتحو۔ کیا وزن ہے؟ یفتحو، یعنی ابھی تک ہم نے جو علامت مضارع پڑھ رہے تھے اس کے اوپر آ رہا تھا زبر، صحیح ہے، معروف کے اندر علامت مضارع پہ زبر آ رہا تھا، اب اس کے اندر علامت مضارع کے اوپر پیش آئے گا، تو اس کی پوری گردان کیا ہو جائے گی؟ یفتحو، یفتحانی، یفتحونا، تفتحو، تفتحانی، یفتحنا، تفتحو، تفتحانی، تفتحونا، تفتحینا، تفتحانی، تفتحنا، افتحو اور نفتحو، یعنی یفتحو تو فاتح سے ہو گیا، اگر ہم اس سے بنائیں تو یفعلو اس کا وزن بنے گا، یفعلو، صحیح ہے۔ تو بس یہ وزن یاد کر لیں، اور اس کے بعد کی جو ساری چیزیں کہ نائب الفاعل کا جو پورا تصور تھا، اور اسی طرح متعدی اگر 2 میں ہو تو آگے مفعول بھی آ سکتا ہے، تو وہ جتنی بھی تمام باتیں تھیں وہ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑ جائیں گی، صحیح ہے۔ یہاں تک ہم فعل مضارع کو روکتے ہیں اور ہم اگلا ٹاپک شروع کریں گے، صحیح ہے۔ ان دو کے حوالے سے اگر کوئی بات ہو یا پھر جو فعل مضارع کے حوالے سے مزید کوئی سوال تو وہ کلاس کے اینڈ میں کر سکتے ہیں، یا پھر کل انشاءاللہ ہم اس کو ریپیٹ بھی کریں گے سارا فعل مضارع دوبارہ، اور کچھ مشقیں بھی کریں گے، کچھ حل وغیرہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ، ماضی مضارع تمام جو ہے، اور جو آج ہم ٹاپک پڑھیں گے اس کو بھی ہم انشاءاللہ ریوائز بھی کل کریں گے، صحیح ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ابواب ثلاثی مجرد، ٹھیک ہے، ابواب ثلاثی مجرد۔
یفعلو، یفعلو کا مطلب ہوگا، یعنی اگر ہم اس کا معروف ہوتا ہے تو کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ وہ کرتا ہے. اور اگر مجہول ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کیا جاتا ہے یا اس کو کیا جائے گا. یفتح، مثال کے طور پہ یفتح الباب، تو اس کا مطلب ہو جائے گا دروازہ کھولا جاتا ہے یا دروازہ کھولا جائے گا. اور یفتح کا مطلب، یفتح الباب کا مطلب ہوگا اس وہ دروازہ کھولتا ہے یا وہ دروازہ کھولے گا. ٹھیک ہے، مجہول کا ترجمہ اس طرح ہوتا ہے. اچھا، ابواب ثلاثی مجرد. ثلاثی ابواب کسے کہتے ہیں یہ ہم انشاءاللہ سمجھتے ہیں. ثلاثی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مادہ ہے وہ تین سہ حرفی ہے. صحیح ہے، یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ بعض اوقات مادہ چار حرفی یا پانچ حرفی بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو ذکر بھی نہیں کریں گے اور پڑھیں گے بھی نہیں، کیونکہ وہ بہت کم ایسا ہوتا ہے اور ابھی وقت اس کا نہیں ہوگا کہ ہم ان کلاسز میں اس کو کور کر سکیں. تو اس لیے ہم صرف اور صرف ثلاثی کے اوپر ہی رہیں گے. صحیح ہے. اچھا، ثلاثی کا مطلب کیا ہو گیا؟ سہ حرفی مادہ، یعنی وہ حروف جس کے اندر جو مادہ ہے وہ تین حرف کا ہوتا ہے. مجرد کا مطلب ہوتا ہے صرف، یعنی وہ ابواب جس کے اندر جو وزن ہے وہ صرف اور صرف مجرد، یعنی اس کے اندر صرف اور صرف مادے ہی کے حروف آ رہے ہوتے ہیں. یعنی فعل ماضی کا جو پہلا کلمہ ہے، فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے، اس میں صرف اور صرف فعل ماضی کا پہلا صیغہ، اس کے اندر صرف اور صرف مادے کے حروف ہیں، صرف مادے کے حروف ہیں. بعد میں چل کے ہم کچھ ایسے بھی اب باب پڑھیں گے جس کے اندر مادے کے علاوہ بھی حروف آ رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بس اس سے ڈفرینشیٹ ہونے کے لیے یہاں پہ ہم نے مجرد لکھا ہے. صحیح ہے، تو وہ ہم بعد میں پڑھیں گے، اس کو مزید فی کہتے ہیں، تو اس کی طرف ابھی ذہن نہیں لے کے جائیں. ابھی ہم نے صرف اور صرف ابواب ثلاثی مجرد پڑھنا ہے، یعنی وہ جو ہم ابھی ماضی اور مضارع ابھی تک ہم جتنا پڑھ کے آ چکے ہیں انہی کے بارے میں ابھی ہم یہ ابواب پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اچھا، کوئی بھی سوال ہو تو ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں. یہاں تک بات کلیئر ہے ابھی؟ ویسے ابھی تک میں نے کوئی اضافی بات نہیں کی ہے. ثلاثی کا مطلب ہے کہ تین مادہ تین حرفی ہے، یعنی فا عین لام، فا تا ہا، قاف تا لام، شین را با. ابھی ہم نے جتنے بھی پڑھے تھے یہ تمام ثلاثی کہلاتے ہیں. صحیح ہے، تو یہ اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کے اندر جو مادہ ہے وہ تین حرفی ہی ہے. اچھا، ابھی ہم نے کیا کیا پڑھا کہ فعل ماضی کے کتنے اوزان ہیں؟ فعل ماضی کے کتنے اوزان ہیں؟ جی، فعل ماضی کے کتنے اوزان ہیں؟ فعل ماضی معروف کے پوچھ رہا ہوں میں. تو صحیح، میں نے نشان لگائے، تین اوزان ہے نا. ایک ہے فعلا، ایک ہے فعیلا، اور ایک ہے فعولا. ٹھیک ہے، مجہول میں تو ایک ہی وزن ہوتا ہے، اس لیے اس کو ذکر یہاں پہ نہیں کریں گے. صحیح ہے، صرف ماضی کے معروف کے، فعل ماضی کے ہو گئے. فعل مضارع کے، اس کے بھی تین ہیں. کون کون سے؟ یف علو، یف یف علو اور یف علو. ٹھیک ہے، تو یہ بن کے کل تین اوزان ماضی کے اور تین اوزان مضارع کے. اچھا، کل میں نے جو گردان دی تھی اس میں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں آپ کو مضارع کی گردان دے رہا ہوں، اسی کے ماضی بھی بنا لے. صحیح ہے، تو اگر کسی نے گردان کی ہوگی تو اس کے سامنے یہ سوال آیا ہوگا اس کے ذہن میں کہ ہمارے پاس مثال کے طور پہ کیا ہم نے گردان دی تھی، مثال کے طور پہ ید خلو کی گردان دی تھی.
اب میں نے کہا کہ اس کا ماضی بھی بنا ہے، تو سوال سامنے آئے گا کہ اس کا ماضی کس طرح بنے گا، ٹھیک ہے، اس کا ماضی فعلا کے وزن پہ بنے گا، فعیلا کے وزن پہ بنے گا، یا فعولا کے وزن پہ بنے گا، صحیح ہے. تو اگر کسی نے یہ کام کیا ہوگا تو اس کے ذہن میں یہ سوال بھی یقیناً پیدا ہوا ہوگا یا اس کو معلوم ہوگا پہلے سے. ٹھیک ہے، تو یہی ہم آج پڑھیں گے کہ ماضی ایسا ہے تو مضارع کیسا بنے گا، اور مضارع کیسا ہے تو ماضی کیسا بنے گا. یہ آج کا ہمارا اصل میں ٹاپک ہے. صحیح ہے. اگر ایسا ہوتا نا کہ اگر فعلا ہے عین کلمے کے اوپر ماضی میں زبر ہے تو یہاں پہ یفعلو آ جاتا. صحیح ہے. اور فعیلا ہے تو یفعلو آ جاتا. کتنا آسانی ہو جاتی. صحیح ہے. پھر ہمیں اس میں مشکل بالکل بھی نہیں ہوتی اگر یہ ہوتا تو، لیکن یہ ایسا نہیں ہے. صحیح ہے. فعلا یفعلو، یفعل یفعلو، اور فعول یفعلو، ایسا ہوتا تو آسانی ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے. صحیح ہے. تو اگر ہم کیا کہتے ہیں امکانی حد تک دیکھیں تو کتنے وزن بن سکتے ہیں. اگر ہم دیکھیں ایک بنا سکتے ہیں ہم فعلا کے ساتھ یفعلو. صحیح ہے، ایک ہو گیا. پھر فعلا کے ساتھ یفعلو، دو ہو گئے. صحیح ہے. پھر فعلا کے ساتھ یفعلو، یفعلو، تین ہو گئے. اسی طرح فعیلا کے ساتھ بنا یہ چار، پانچ اور چھ. اسی طرح فعولا کے ساتھ بھی تین بنا لیں تو یہ کل کتنے ہو گئے، کل کتنے اوزان، کل کتنے یہ گروپس بن گئے. صحیح ہے. 9 گروپس بن گئے. اس صورت میں اگر ہم تینوں کے ساتھ تینوں کو ملا لیں تو اس طرح یہ کل 9 گروپس بن سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، اس کا ابھی تک ہم نے جو بات سمجھی وہ یہ سمجھی ہے کہ ماضی کے بھی 3 اوزان ہیں، مضارع کے بھی 3 اوزان ہیں. تو ماضی کے کن اوزان کے ساتھ ماضی کے جو ورڈ آ رہا ہے اس کے ساتھ مضارع کیسا بنے گا، تو یہ اس کا ہم طریقہ سیکھ رہے ہیں. تو ہم نے یہ بات سمجھی کہ امکانی طور پر 9 گروپس بن سکتے ہیں، یعنی فعلا کے ساتھ یفعلو بھی لگا دیں، فعلا کے ساتھ یفعلو، فعلا کے ساتھ یفعلو، پھر اس کے بعد فعیلا کے ساتھ یفعلو، یفعلو اور یفعلو 6، اور پھر فعولا کے ساتھ یفعلو، یفعلو اور یفعلو 6. صحیح ہے. 9، کل 9 اس طرح امکانی حد تک بن سکتے ہیں. یہ بات واضح ہے سب کو؟ یہاں تک کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، اور کلیئر ہو رہا ہے ساتھ ساتھ؟ تو پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ 9 نہیں بنتے. صحیح ہے. یعنی نہیں، فعلا معروف ہے، فعیلا بھی معروف ہے، اور فعولا بھی معروف ہے. صحیح ہے. فعیلا، فعیلا اگر آئے گا نا فا کے اوپر پیش آ جائے گا یا کے علامت مضارع پہ پیش آ جائے گا تو وہ مجہول ہوگا. صحیح ہے. علامت مضارع کے اوپر پیش آ جائے گا تو مجہول ہوگا، ورنہ عین کلمے کی حرکت سے وہ معروف ہی رہے گا. یہ گروپ اس لیے بنایا ہے کہ عربی میں ایسا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم نے ایک ورڈ پڑھا تھا شریبہ. صحیح ہے. اور اس کا مضارع بنتا ہے یشربو. صحیح ہے. اسی طرح ہم نے ایک ورڈ پڑھا تھا فتح، اس کا مضارع بنتا ہے یفتح. ایک ورڈ ہم نے پڑھا دخلا، اس کا مضارع آتا ہے یدخلو. صحیح ہے. اب فرق آ رہا ہے نا. اب یہ جو فرق آ رہا ہے یہ فرق ہی سمجھنے کے لیے ہم نے آج کا ٹاپک پڑھنا ہے کہ ابواب ثلاثی مجرد سے اندر ہم یہی پڑھیں گے کہ یہ فرق کس طرح ہم نے دیکھنا ہے. یہ جی ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ یہ سماعی ہوتے ہیں. صحیح ہے. عربی میں ماضی کے لیے 3 اوزان ہوتے ہیں، مضارع کے لیے 3 اوزان ہوتے ہیں. صحیح ہے. معروف میں ماضی معروف کے بھی 3 اوزان ہوتے ہیں، مضارع معروف کے بھی 3 اوزان ہوتے ہیں، اور یہ سب اہل زبان نے بتائے ہیں. صحیح ہے. اب اہل زبان شریبہ استعمال کرتے ہیں، شربہ استعمال نہیں کرتے. یعنی شین را با آئے گا تو وہ عین کلمے کی جو حرکت ہے یعنی را کے اوپر زیر لے کے آئیں گے، زبر لے کر نہیں آئیں گے. ہم اس سے اس معاملے میں ان سے جھگڑ نہیں سکتے. جیسے انگریزی میں بھی ہوتے ہیں نا ٹینسز جو ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں
थ्री टाइप्स, वर्ब की जो थ्री टाइप्स होती हैं, अब उसके अंदर हम अंग्रेजों से नहीं झगड़ सकते ना, जिस तरह कि वो जिस तरह भी चाहे बना लें। उसको मिसाल दें, मेरे ख्याल में जैसे गो, उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। सही है। और अगर हम कोई और सा मिसाल लें, ईट, ईट है, ईट इसकी क्या होती है? सेकंड फॉर्म। सही है। अब ये कुछ भी हो सकता है, इसके कोई जो कवायद है वो उन्होंने आसानी करने के लिए, कुछ समझाने के लिए कुछ बना दिए होंगे, कि कुछ कवायद बना दिए होंगे, कि मिसाल के तौर पर उन्होंने देखा होगा कि ज्यादातर ऐसा होता है तो कुछ कवायद बना दिए, या अगर कुछ बकिया को हम ऐसे कहें, तो इसका कोई बाकायदा तौर पे ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं सुने हुए, यानी अंग्रेजों ने इसको इसी तरह इस्तेमाल किया है, तो हमने पढ़ते हुए इसको इसी तरह ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, हम इसके अंदर कुछ और नहीं कर सकते। इसी तरह अरबी में भी मामला यही है कि जब वो अफाल का इस्तेमाल करते हैं तो माजी को भी तीन तरह से लेके आते हैं, मुजारे को भी तीन तरह से लेके आते हैं। बाज माजी के सीगे जो होते हैं वो फाइन के कलमे के ऊपर जबर के साथ, बाज जेर के साथ, बाज पेश के साथ। इसी तरह मुजारे में भी ऐसा होता है। लेकिन जब हम आपस में उसको जोड़ते हैं, क्योंकि हर फेल का माजी होने के साथ साथ मुजारे भी लाजमी तौर पे होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि माजी हो और मुजारे ना हो, तो माजी भी होगा, मुजारे भी होगा। तो किस माजी का क्या मुजारे बनेगा, ये हमारा आज का टॉपिक है। किस माजी का क्या मुजारे बनेगा, ये हमारा आज का टॉपिक है। और मजहूल, उसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि मजहूल का तो सीगा ही एक है। तो मजहूल माजी का भी वही होगा और मुजारे का भी वही होगा, क्योंकि उसके अंदर वो नहीं है ना, ज्यादा नहीं है कि हमें इख्तियार हो कि हम ये वाला मजहूल का सीगा इस वजन ले लें या ये वाला ले लें। मजहूल का माजी का भी एक ही है और मुजारे का भी एक ही है। तो फाला का वजन हो तो उसका भी मजहूल फ़ुइला बनेगा, फ़ाइला का वजन हो उसका भी फ़ुइला बनेगा, और फ़उला का वजन हो उसका भी फ़ुइला बनेगा। इसी तरह मुजारे में भी ऐसा ही है कि मजहूल का एक ही वजन है, तो इसलिए वहां पे मुश्किल पेश नहीं आती। उसको माजी और मुजारे हमें मालूम है किस तरह बनाए जाएंगे, जबकि मारूफ के अंदर ये फर्क आता है। तो हमें उसको देखने के लिए समझना पड़ेगा कि क्या होता है। फेले मजहूल जिसके अंदर फाइल जिक्र नहीं होता उसको मजहूल कहते हैं। ठीक है, हम पहले ये तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। सही है। अच्छा, अभी हम पढ़ रहे हैं फेले मारूफ का। अभी हमने ऊपर ये बात समझी कि इम्कानी तौर पे हम 9 तरह से औजान बना सकते हैं, लेकिन बात यह है कि ये 9 नहीं है बल्कि 6 है। सही है, 6 इसके बनेंगे, 9 नहीं बनेंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि माजी जो अगर फाला है, माजी अगर फाला है तो उसके साथ तो तीनों सीगे आएंगे। यह फालू भी आएगा, यह इलू भी आएगा, और यह फलू भी आएगा। तो तीन तो ये होगा। सही है। अगर माजी फाइला है तो उसके साथ सिर्फ दो आएंगे, एक आएगा यफ आलू और दूसरा आएगा यफ इलू। फाला और यफ उलू नहीं आ सकता। सही है, कोई ऐसा वर्ड नहीं है अरबी में जिसका माजी फाइला बने और मुजारे यानी माजी फाइला के वजन पर हो और मुजारे यफ उलू के वजन पर हो। सही है, यफ आलू और यफ इलू ही आ सकता है फाइला के वजन का। और फाउला के वजन के साथ सिर्फ और सिर्फ आता है, यानी अगर माजी आपका फाउला है ना, तो आप आसानी के साथ उसको बता सकते हैं कि इसका जो मुजारे बनेगा वो यफ उलू ही बनेगा, यफ आलू या यफ इलू नहीं बन सकता। तो ये कुल कितने हो गए? 9 में से कितने बज गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सही है। 6 सीगे इसके अंदर, 6 हमारे जो
بات گروپس رہ گئے بقیہ اس کے اندر جو بقیہ 3 گروپس ہیں وہ استعمال نہیں ہوتے. یعنی کون کون سے استعمال نہیں ہوتے؟ ماضی میں فاعلہ کا وزن اور مضارع میں یفعلو کا وزن. ماضی میں زیر اور مضارع میں پیش یہ استعمال نہیں ہوتا. اور ماضی میں پیش اور مضارع میں زبر یہ بھی استعمال نہیں ہوتا. ماضی میں پیش اور مضارع میں زیر یہ بھی استعمال نہیں ہوتا. یعنی فعولا اور یفعلو اور فعولا اور یفعلو یہ استعمال نہیں ہوتا ہے. جی کلیئر ہے؟ یہاں تک بات کلیئر ہے کہ کتنے وزن بن کتنے گروپس بن رہا ہے؟ جتنے طلبہ ہیں سب جواب دیں کہ کلیئر ہے. بات واضح. جی پوچھے کیا مسئلہ ہے. جی یاد کرنا ہوگا لیکن یاد کیسے کرنا ہوگا وہ آج ہمارا ٹاپک ہے انشاءاللہ وہ ہم سمجھتے ہیں. ابھی یہ مکمل نہیں ہوا ٹاپک مکمل نہیں ہوا ابھی ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. جی دیکھیں کوئی بھی فیل ہوگا صحیح ہے. یعنی فیل کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس کے اوپر کام کرنے کا مفہوم پایا جائے اور اس کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے. صحیح ہے فیل اس کو کہتے ہیں. تو اگر فیل ہوگا ماضی کا تو لازمی بات ہے اس کے اندر مضارع کا بھی فیل لازمی طور پہ آئے گا. یعنی وہی کام کوئی شخص زمانہ ماضی میں بھی کر سکتا ہے. وہی کام کوئی شخص زمانہ حال میں بھی کر سکتا ہے. وہی کام کوئی شخص زمانہ مستقبل میں بھی کرے گا. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے فیل جو ہے وہ صرف ماضی میں آئے گا. صحیح مضارع میں بھی لازمی طور پہ آئے گا. اب وہ ماضی اگر ماضی کے بھی 3 اوزان ہیں مضارع کے بھی 3 اوزان ہیں تو اب ماضی کا وزن کس وزن پہ ماضی میں آئے گا تو مضارع کا کون سا وزن ہوگا. اور تو یہ اصل میں ہم نے سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے کہ ماضی کے 3 اوزان ہیں فعالہ. اب اس کے ساتھ فعالہ کے ساتھ یفعلو بھی آ سکتا ہے. مثال کے طور پہ اس کی اگر مثالیں دیں جیسے فتح یفتح. صحیح ہے فتح یفتح. اب کھولنا جو ہے اس کے لیے ماضی استعمال ہوتا ہے فتح. جب وہ اس نے کھولا تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے فتح. اور جب مستقبل استعمال یعنی مضارع استعمال ہوتا ہے تو وہ یفتح ہوتا ہے. صحیح ہے یفعل ضربا ضربا یضربو. ٹھیک ہے ضربا یضربو. اب جب ماننے کے لیے جب فعل استعمال ہوتا ہے جب وہ ماضی میں آتا ہے تو عین کلمے پہ زبر آتا ہے اور مضارع میں عین کلمے پہ زیر آتا ہے. یفعلو کیا ہے جیسے دخلا ید خلو. اب اس کے اندر ماضی میں زبر اور مضارع میں پیش آ رہا ہے. صحیح ہے یفعلو فعلا یفعلو. تو ہم نے اس کے لیے کیا پڑھا تھا شریبا یش ربو. شریبا یش ربو. اسی طرح حسیبہ یحسبو. صحیح ہے کروما یکرمو. صحیح ہے. اب اس کے ماضی ہمیں پتہ چل گیا تو مضارع بھی پتہ چلنے ضروری ہے کہ ہم مضارع کیسے بنائیں تاکہ ہمیں پڑھنا آسان ہو. تو یہ اصل میں پتہ انہی سے چلے گا کہ ہم اس گروپس کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے کلیئر ہے یہاں تک بات نا. اچھا اب عربوں نے یعنی جو صرفی اور نحوی حضرات ہیں انہوں نے اس کو سمجھانے کے لیے یعنی جنہوں نے گرامر سارا بنایا ہے انہوں نے اس بات کو سمجھانے کے لیے اس کے لیے جو ورڈ استعمال کیا ہے وہ استعمال کیا ہے باب کا. صحیح ہے ایک گروپ کے لیے یشربو میں را کے نیچے کسرہ نہیں آ سکتا. یشربو میں را کے اوپر زبر ہی آئے گا. ماضی ہوگا تو زیر آئے گا مضارع ہوگا تو زبر آئے گا. شریبہ یشربو. اچھا تو یہ بات ہم کر رہے تھے
کہ انہوں نے گروپس کی، اب یہ گروپس بن رہا ہے نا، یہ سارے ایک گروپ، دو گروپ، تین گروپ، چار گروپ، پانچ گروپ، چھ گروپ، یہ 6 گروپ بن رہے ہیں. اس کے لیے انہوں نے جو ورڈ استعمال کیا ہے وہ ہے باب. کس کا ورڈ استعمال کیا ہے؟ باب کا. صحیح ہے. گروپ کے لیے انہوں نے ورڈ استعمال کیا ہے باب کا. اسی کی جمع آتی ہے ابواب. صحیح ہے. تو باب کا مطلب کیا ہوا؟ ایک گروپ. اور ابواب کا مطلب ہوا یہ سارے گروپس. باب ثلاثی مجرد یعنی ثلاثی مجرد کے یہ 6 گروپس بن رہے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے باب کا لفظ استعمال کیا. باب کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے دروازہ. باب کا مطلب ویسے ہوتا ہے دروازہ. تو اس لاجک کے ساتھ انہوں نے باب کا لفظ استعمال کر لیا کہ یعنی مثال کے طور پہ آپ نے ایک دروازہ کھولا, اس کے اندر آپ کو بہت سارے افعال مل رہے ہیں. صحیح ہے. 6 دروازے آپ کے سامنے ہیں. یہ مثال کے طور پہ یہ 6 دروازے سامنے ہیں. صحیح ہے. ہر دروازے کے اندر کچھ افعال ہیں. صحیح ہے. ہر دروازے کے اندر کچھ افعال ہے. یہ والے جو ہے اس کے اندر زبر والا ہے, یہ زبر زیر والا ہے, یہ زبر پیش والا ہے, یہ زیر زبر والا ہے, اور یہ زیر اور زیر والا ہے, اور یہ پیش اور پیش والا ہے. صحیح ہے. تو ہم یہ دروازہ کھولیں گے, جب اس کے اندر جائیں گے تو یہ ہمارے پاس جو افعال آئیں گے وہ سارے اسی طرح کے ہوں گے. تو ان سب کو گروپس میں سمجھنے کے لیے اور آسانی کے بولنے کے لیے انہوں نے اس کے لیے باب کا لفظ استعمال کر دیا اس لاجک کے تحت کہ جس طرح دروازے میں کئی کمرے ہیں, ان میں ہر کمرے کا ایک دروازہ ہے, اور ہر کمرے کے اندر جو افعال ہیں ان کو ایک گروپ بنا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے انہوں نے باب کا لفظ استعمال کیا ہے. صحیح ہے. دوسری بات کہ اب جس طرح ہمارے سامنے بات ہے کہ ہمیں یہ تو یاد کرنا پڑے گا, ظاہر سی بات ہے یہ کچھ سمجھنے کی چیز ہے نہیں کہ کون سا باب یعنی کون سا فعل کس باب کے تحت آئے گا. یہ کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کو سمجھ لیں, بلکہ یہ کیا ہے, جو چیز اہل زبان بتاتے ہیں تو ہمیں انہی کے مطابق کرنی پڑتی ہے. تو وہ یاد ہی کی جا سکتی ہے, اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو سمجھ لیں. بس ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو یاد کرنے میں کس طرح آسانی پیدا کی جا سکے. صحیح ہے. تو اگر ہم اس کو کہیں گے گروپ 1, گروپ 2, گروپ 3, گروپ 4, گروپ 5, گروپ 6 اس طرح کہیں گے تو یہ کہنا بھی مشکل ہے. صحیح ہے. اور اس طرح مطلب بات سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. تو انہوں نے اس کے لیے کیا طریقہ استعمال کیا کہ ہر باب کے لیے اس کا ایک نمونہ لے لیا. صحیح ہے. ایک مثال اس باب کی لے لی. یعنی اس دروازے کے اندر مثال کے طور پہ 100 افعال ہے. صحیح ہے. ان 100 میں سے ایک لے کے اس کو بنا دیا اس کا نمائندہ, اس گروپ کا نمائندہ بنا دیا, اور اس کے نام سے اس باب کا نام رکھ دیا گیا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ہم نے جو اوپر یہ جو ورڈ لکھے یہ ان کے ایک ایک ایگزامپلس تھی. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر پہلا اگر دونوں میں زبر آ رہا ہے تو اس کے لیے اس کے اندر ایک آتا ہے فتح یفتح. صحیح ہے. فتح یفتح, یہ اس کو بنا دیا ایگزامپل کے طور پہ باب کا نام. صحیح ہے. اب اس کے اندر جتنے بھی فتح یفتح والے جو دروازہ ہے نا, اب باہر دروازے کے باہر اس کا نام لکھ دیا, یہ باب فتح ہے. کیا نام لکھ دیا؟ یہ باب فتح ہے. اب باب فتح کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ اس دروازے کو کھول کے اندر جائیں گے تو جتنے بھی افعال ہیں, اس باب کے تحت آنے والے جتنے بھی افعال ہیں, اس سب میں عین کلمے کے اوپر ماضی میں بھی زبر ہوگا اور مضارع میں بھی زبر ہوگا. ٹھیک ہے. ماضی میں بھی زبر ہوگا اور مضارع میں بھی زبر ہوگا. صحیح ہے. تو پہلے باب کا نام رکھ دیا انہوں نے فتح, تاکہ اب آپ کو یہ نہیں بولنا پڑے گا کہ گروپ 1 ہے یا گروپ 3 ہے. صحیح ہے. اب آپ نے صرف فتح یفتح یاد کیا. صحیح ہے. جو آپ نے اس کا نام ہے وہی یاد کیا. وہ جب اتنا زیادہ ہم استعمال کریں گے تو خود ہی یاد ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. جب بار بار ان ابواب کے نام لیتے رہیں گے نا تو یہ خود ہی ہمارے یاد بھی ہو جائیں گے, اور پھر ہم اس کو آسانی کے ساتھ صرف یہ بولیں گے باب فتح ہے تو خود بخود ہمارے ذہن میں آ جائے گا فتح کے لیے یفتح آتا ہے. صحیح ہے. تو یفتح دونوں میں زبر آ رہا ہے تو اس کے اندر کوئی بھی ورڈ آئے گا وہ زبر والا ہی ہوگا. صحیح ہے. جیسے ذہبہ ہے. صحیح. اب ہم بولے ذہبہ کیا ہے؟ باب فتح سے. تو جیسے میں نے بولا ذہبہ باب فتح سے, تو آپ لوگ فوراً اس کو پہچان سکتے ہیں کہ اس کا مضارع کیا بنے گا. اس کا مضارع بنے گا ذہبہ یذهب. ٹھیک ہے. اسی طرح میں بولوں رفع اٹھانا, یہ باب ضربہ سے, تو آپ باب فتح سے,
تو آپ نے اس کو کیا کرا، فوراً پہچان لیا کہ رفع کی جو کا مضارع بنے گا کیا بنے گا، وہ یرفعو بنے گا. ٹھیک ہے صحیح ہے. تو یہ ایک بات ہو گئی کہ ان کے اس کو یاد کرنے کے لیے انہوں نے باب کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ہر باب کا ایک علامت اور ایک ایگزامپل کو اس کا نام بنا دیا گیا ہے تاکہ بولنا آسان ہو. صحیح ہے صحیح. جیسے ہم بچوں کے نام رکھتے ہیں تو اس میں بھی یہی ہوتے ہیں نا کہ تاکہ پکارنا آسان ہو، بولنا آسان ہو. مثال کے طور پر کسی کے 10 بچے ہوں، بولے بچہ نمبر 6، بچہ نمبر 7، تو پھر اس کو مشکل ہو جائے گی سمجھنا. صحیح. لیکن اگر اس کا نام رکھ دیا، اب ایک بار نام رکھ کے یاد کر لیا گیا تو اس کے بعد فوراً پتہ چل جائے گا کہ کس کو پکارا جا رہا ہے. تو اسی طرح اب باب کے بھی نام رکھ دیے گئے. اب ہم نے کوئی سا بھی باب ایک بار یاد کرنے، ہم نے یہ 6 کے 6 باب یاد کر لیے، اور پھر اس کے بعد اب آسانی ہو جائے گی کہ ہم بس یہ کہہ دیں گے کہ فلاں فعل، صحیح ہے، فلاں فعل فلاں باب سے آتا ہے. صحیح ہے، فلاں فعل فلاں باب کے تحت آتا ہے. بس ہم نے یہ بولا اور آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کا ماضی کیا بن رہا ہے اور مضارع کیا بن رہا ہے. یہاں تک بات کلیئر ہے سب کو؟ اب ہم اس کو چارٹ بنا لیں گے پورا. صحیح. 6 ابواب ہے، 6 کے 6 ابواب کا جو ویسے اوپر لکھ بھی چکے ہیں. اچھا دوسری بات اس کے اندر یہ بھی اضافہ کر لیں کہ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ، یعنی باب کا نام رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی علامت بھی متعین کر دی. اور وہ علامت بھی کیا ہے، جو پہلا حرف ہوتا ہے، جیسے فا. اب بعض فا لکھ دیا آگے، تو اس فا سے آپ پہچان سکیں گے باب فتح ہے. یعنی پورا باب فتح لکھنے کی بھی ضرورت ہے، لکھنے کے لیے آپ فا اور زاد وغیرہ بھی لکھ سکتے ہیں. صحیح ہے. تو ہم اس کا پورا چارٹ کمپلیٹ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم بناتے ہیں، گروپ نمبر کر دیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وزن، ماضی اور مضارع کا وزن. صحیح ہے. اور عین کلمے کی حرکت. اور پھر اس کے بعد باب کا نام اور علامت. ٹھیک ہے. ان سب کا ہم پورا گروپ نمبر 1 اس کے اندر ہے فتح یفتح. فتح یفتح. تو اس کے اندر کیا عین کلمے کی کیا حرکت ہے، دونوں میں، ماضی میں بھی زبر اور مضارع میں بھی زبر. اس باب کو ہم کہیں گے باب فتح. کیا کہیں گے؟ باب فتح. یہ باب فتح ہے. صحیح ہے. اور اس کی علامت کیا آ جائے گی؟ فا. ٹھیک ہے. گروپ نمبر 2 اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ماضی میں زبر اور مضارع میں زیر. اس کے لیے جو وہ ہے کیا ہے، ضربا یضربو. ضربا یضربو. فعل یفعلو کے وزن پر ضربا یضربو. تو اس کا باب کیا کہلائیں گے؟ باب ضربا. کیا کہیں گے اس کو ہم؟ باب ضربا. اور اس کی علامت کیا ہو گئی؟ ضاد. ٹھیک ہے. تیسرا ماضی میں زبر، مضارع میں پیش. اس کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ کرتے ہیں نصرہ ین سرو. نصرہ ین سرو. اسی کے ابھی اوپر آئے گا دخل یدخل. صحیح. اس باب کو ہم کہتے ہیں باب نصرہ. کیا کہتے ہیں؟ باب نصرہ. صحیح ہے. اور اس کی علامت آتی ہے نون. چوتھا کیا تھا، ماضی میں زیر، مضارع میں زبر. سمع یسمع. سمع
यस्माउ, इसका हम कहेंगे ये बाब समिया है। क्या कहेंगे? बाब समिया है, और इसकी अलामत होगी सीन। उसके बाद है पांचवा हसीबा या सिबू, जेर और जेर, इसको हम कहेंगे बाब हसीबा, और अलामत इसकी है हा। छठा है करूमा यक रूमू, पेश और पेश, बाब करूमा और अलामत काफ। सही है, इसको नोट कर लें और याद कर लें। अभी हमने इसको आसान कर दिया। अब हम याद करने का क्या तरीका हो जाएगा आसानी के साथ, कि वैसे तो जब जब हम यूज करते रहते हैं तो याद होना शुरू होता रहता है, ठीक है। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ ये 6 अल्फाज याद करने हैं कि ये 6 अब्वाब के नाम है, इस वजह से हमने याद कर लिया। अब कोई भी फेल आपके सामने आ जाए, कोई भी फेल, उसको हम कहेंगे कि ये फुला बाब से है। सही है, मिसाल के हमने कहा ये बाब नसारा से है, तो आपने उसको फौरी तौर पे पहचाने लिया जाएगा कि ये अ, उसको आप फौरी तौर पे पहचान लेंगे कि ये इसका जो माजी आएगा वो जबर के साथ, और मुजारे आएगा वो पेश के साथ होगा। जी डिवाइस भी इंशाल्लाह करते हैं इंशाल्लाह। आइन कलमे की हरकत ये होती है ना, जो भी मादा होता है वो 3 हरफों पर मुश्तमिल होता है, तो हमने उसको आसानी के लिए समझा था कि फा कलमा, आइन कलमा और लाम कलमा, यानी पहला मादे का पहला हर्फ, मादे का दूसरा हर्फ और मादे का तीसरा हर्फ। सही है। अब इसको भी जिस तरह अगर हम कहते हैं पहला हर्फ दूसरा हर्फ तीसरा हर्फ करते रहते तो अभी हमारे लिए मुश्किल होती, लेकिन अभी हम आइन कलमा, फा कलमा, लाम कलमा बोल देते हैं, इससे आप लोग पहचान जाते हैं कि इससे क्या मुराद है। तो आइन कलमा दरमियान वाला जो कलमा होता है, तो यहाँ पे देखें ता के ऊपर जो हरकत है, सही है, यहाँ के ऊपर रा के ऊपर हरकत है, स्वाद के ऊपर हरकत है, मीम हसीन का रा। सही है। अगर आप इसकी जगह वजन में इस इन वर्ड्स की जगह आप फाला या फिलू लिख लें तो भी आइन कलमा कहना ज्यादा और आसान हो जाएगा। सही है। जी जी क्वेश्चन करें। अच्छा सही है, ये बात सबको समझ में आ गई है, क्लियर है? सबने लिख लिया अपने पास ये? नसरा एंड करूमा। मुजारे नसरा का मुजारा आएगा यंसुरु, और करूमा का मुजारा आएगा यकरूमु। जी उस एतबार से सेम है जी। इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं कि माजी में बा फतहा जराबा और नसरा सेम है, और माजी में समिया और हसीबा सेम है, और मुजारे में करूमा यकरूमु और यंसुरु सेम है, और यहसीबु और यजरीबु सेम है। इस तरह भी कह सकते हैं बारह। अच्छा अब मैं आपसे कुछ सवालात करता हूँ, उसके मुझे जवाब दें। सही है। अच्छा अभी हम जो प्रैक्टिस भी करेंगे ना इंशाल्लाह, तो आगे हम ये लिख देंगे। मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया कतबा, और आगे इसके लिख दिया नून। इसका क्या मतलब होगा? इसका मुजारे क्या बन रहा है? कतबा के आगे नून लिखने से क्या मतलब है? कतबा के आगे नून लिखने का मतलब ये है कि ये नून अलामत है, बाब की अलामत है। और कौन से बाब की अलामत है? बाब नसरा की अलामत है। बाब नसरा की अलामत है, तो बाब नसरा के अंदर माजी जबर और मुजारे पेश के साथ आता है। तो कतबा से हमने फौरन मुजारे निकाल लिया, यकतुबु। सही है। इस तरह पूरा मश्क करते हुए जवाब दें, ठीक है। इसी तरह मैंने कहा सकता, सकता आगे नून, तो इसका मुजारे क्या बनेगा ये आप बताएं। इसी तरह मकसा नून, इसका मुजारे क्या बनेगा? सही है। इसी तरह अकला, अकला आगे मैंने लिख दिया जौद, इसका मुजारे क्या बनेगा?
صحیح. سکتا یسکتو, جی ماشاءاللہ بالکل درست ہے. سکتا یسکتو. مکسا کا بتائیں. یم کسو بھی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یم کسو. ٹھیک ہے. عقلا کا کیا بنے گا؟ حملا زود. ٹھیک ہے. کسبا دود. یفعل نہیں ہے, یہ پہلے عین ہے پھر قاف ہے. عین قاف لام ہے نا, پہلے عین ہے پھر قاف ہے. یعقل, یفعل نہیں ہے. حمیدہ, اس کے آگے باب ہے سمعہ. ٹھیک ہے. بخیلا سین. ٹھیک ہے. تو اب میں یہ لکھنے سے انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ لوگ اس کو حل کر سکتے ہیں. صحیح ہے. رکع با فتحہ سے. صحیح ہے. جعل بعد فتحہ سے. ٹھیک ہے. اب اس کو آپ لوگ خود ہی آرام سے بنا سکتے ہیں. مزید مشق کرنے کے لیے آپ اس کی پوری گردان بھی بنا سکتے ہیں. بس ابھی ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ماضی اگر ایسا ہے تو مضارع کیسا بنے گا, اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا. صحیح ہے. وقت کافی ہو گیا ہے. یہاں پہ ایک بات اضافی یہ سمجھ لیں کہ ڈکشنری ہوتی ہے نا, عربی لغت. جی مکسا ہے, مکسا. عربی لغت کو دیکھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں, مادے سے ہم عربی ڈکشنری میں ورڈز ڈھونڈ سکتے ہیں. مادے سے ہی حروف ڈھونڈے جاتے ہیں. تو اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سے ماضی کا کیا مضارع بن رہا ہے؟ تو کچھ تو جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتا دیے, لیکن بہت سارے ایسے ہوں گے جو مجھے بھی نہیں پتا ہوں گا, آپ کو بھی آپ کرتے ہوئے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو آپ نے مثال کے طور پر ڈکشنری دیکھی, تو ڈکشنری میں بھی یہ اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے. ڈکشنری لکھتے وقت بھی اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ آگے اس کا جو باب ہے وہ کون سا ہے. صحیح ہے. بعض اوقات ایک ہی فعل زیادہ ابواب سے بھی آ جاتا ہے, ایک ہی فعل زیادہ ابواب سے بھی آ جاتا ہے, لیکن ابواب کے تبدیل ہونے سے معنی بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے ڈکشنری میں اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ باب کے معنی کے ساتھ ساتھ اس کا باب بھی بتایا جائے. تو اب آپ نے جب بھی کوئی بھی فعل لینا ہے تو اس کا جیسے آپ کو معنی اس کا یاد کرنا ہے ضروری ہے, اسی طرح اس کا باب بھی یاد کرنا ضروری ہے کہ یہ کس باب سے آ رہا ہے, تاکہ ہم اس کا گردان کرتے ہوئے مضارع بنا سکیں, ماضی بنا سکیں, سب آپ اس کے اندر بنا سکیں. ٹھیک ہے. تو ڈکشنری میں ایک پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جو ڈکشنری ہوتی ہے وہ مثال کے طور پہ ہم نے یس جدو ڈھونڈنا ہے. ڈکشنری میں ہم نے کیا ڈھونڈنا ہے؟ یس جدو. تو یس جدو آپ کو کہاں ملے گا؟ اگر اردو اور انگریزی ڈکشنری دیکھیں گے تو ہم کیا ہے, یا میں جانا چاہیے ہمیں. صحیح ہے. اردو اور انگریزی ڈکشنری کیا اعتبار ہوتا ہے نا. صحیح ہے. مثال کے طور پر ایپل ہے, تو ایپل ہمیں کہاں ملے گا؟ اے میں ملے گا. صحیح ہے. عربی میں اردو میں مثال کے طور پہ انسان کا لفظ ہم نے ڈھونڈنا ہے تو الف میں ملے گا. لیکن اس کے عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں اگر ہمیں یس جدو کا معنی ڈھونڈنا ہے تو ہم کہاں جائیں گے؟ سین میں جائیں گے. صحیح ہے. سین میں جائیں گے, سین سے پھر سین کے بعد پھر جیم پھر دال. صحیح ہے. تو اس طرح مادے سے ہمیں نکالنے پڑتے ہیں. تو جب آپ ڈکشنری کھولیں گے نا تو وہاں پہ یس جدو نہیں لکھا ہوا ہوگا, بلکہ لکھا ہوا ہوگا سجدہ, اس کے آگے لکھا ہوا ہوگا باب نصرہ. باب نصرہ کا مطلب ہے یس جدو. ٹھیک ہے. باب نصرہ کا ہی مطلب ہے کہ یہ یس جدو ہے, تو اس طرح لکھا ہوا ہوگا. یا بعض ڈکشنریوں میں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سجدہ لکھا ہوا ہوگا اور آگے اس کی پوری حرکات لگی ہوئی ہوں گی اور آگے
डैश डल के उसके ऊपर पेश लगा हुआ होगा, जिसका मतलब है कि आगे मुजारे की आइन कलमे की जो हरकत है वो पेश वाली है। सही है, तो ये डिक्शनरी देखने का भी तरीका आप लोग इस तरह कर सकते हैं। सही है, तो मैंने ये भी कहा कि इजाफी तौर पे एक बात सामने आ जाए। अब हम इसको दोहराई कर लेते हैं। आज हमने जो पढ़ा वो पढ़ा अब्वाब सुलासी मुजर्रद। अब्वाब सुलासी मुजर्रद, ठीक है। तो अब्वाब क्यों क्यों कहा, हमने बात समझ ली कि बाब की जमा है ग्रुप्स। इसका हमें एक तरह से क्या कह सकते हैं, ग्रुप्स कह सकते हैं इसका मतलब ना। और सुलासी का मतलब है कि 3 हरफी है, ठीक है। और मुजर्रद का मतलब है कि इसके अंदर अभी मजीद कोई है, जो फेले माजी का पहला सीगा उसका नाम मजीद कोई हर्फ ऐड नहीं है, फाला फाइला और फाउला ही है। सही है, फिर हमने ये बात समझी कि माजी के भी 3 औजान होते हैं, मुजारे के भी 3 औजान। जब हम उनको आपस में जोड़ते हैं तो उसका तरीका क्या होता है। तो हमने ये बात समझी कि अगर हम तीनों से मिलाएं तो कुल 9 मुमकिन सूरतें बनती हैं, लेकिन 9 की 9 जरूरी नहीं आती, बल्कि 6 आती है उनमें से। वो कैसे कि फाला के साथ तीनों आती हैं, फाइला के साथ 2 आती हैं, और फाउला के साथ सिर्फ एक ही आती है। सही है, फिर उसके बाद हमने ये बात समझी कि इनके लिए अरबी में बाब का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ग्रुप्स के लिए बाब का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और जमा में अबवाब का लफ्ज इस्तेमाल होता है। और हर बाब का एक नाम दे दिया गया है ताकि हम उसको आराम से बुला सकें, पुकार सकें। और उसके अंदर कोई भी फेल आएगा तो हम बस ये कहें कि ये फलां बाब से है, और हम उससे निकाल सकें। और उसकी कुछ अलामत होती है, वो भी हमने देख ली है। सही है, तो आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। इसको आप लोग दोहराई करें अच्छी तरह से, समझने की कोशिश करें एक मरतबा। मैंने कुछ मिसालें नीचे दी हैं, इसको मशक करने की कोशिश करें। मजीद भी मैं आपको कुछ मिसालें दे देता हूँ, उसको भी आप मशक करें। तो ये तमाम हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी फेले मुजारे जो हमने कल पढ़ा था उसके हवाले से कोई सवाल हो, आज जो हमने फेले मुजारे की चीज़ें पढ़ी हैं उसके हवाले से कोई सवाल हो, या फिर अब्वाब सुलासी मुजर्रद के हवाले से कोई सवाल हो, तो वो कल इंशाल्लाह हम कर सकते हैं। अभी भी अगर कोई फौरी सवाल है तो वो जहन में वो भी हम देख सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा तफसीली हो वो कल हम इंशाल्लाह मजीद आगे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अब्वाब सुलासी मुजर्रद ही को रिवाइज करेंगे। अब माजी को, फेले माजी, फेले मुजारे, इन्हीं को हम इंशाल्लाह रिवाइज करेंगे, क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो भी थोड़ा सा तफसीली है। तो फिर हम उसको अगले अगले पीढ़ी से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। कल हम फिर ये जो अभी तक हमने माजी का जितना भी यानी फेल के हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, अब जैसे हमने पहले इस्म की चीज़ों को रिवाइज किया था, इंशाल्लाह आज हम फेल की चीज़ों कल हम फेल की चीज़ों को रिवाइज करेंगे। तो उसमें आप लोगों के पास पहले मौका भी होगा कि फेले मुजारे के हवाले से पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई निशानी इसका मतलब सिर्फ प्रेजेंट में करेंगे, नहीं ऐसी कोई निशानी तो मेरे ध्यान में नहीं है कि जिससे सिर्फ प्रेजेंट ही का तर्जुमा फ्यूचर के साथ तो खास करने के लिए सीन और सोफा का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट का ही मेरे जहन में नहीं है कोई। बाकी आमतौर पे ये दो जब आता है तो उसको हम उससे देख रहे होते हैं, कॉन्टेक्स्ट से देख रहे होते हैं कि यहाँ पे हमने किसका इस्तेमाल करना है। अ, ये लिख लें सारे, यहाँ से स्टार्ट हुई एग्जाम्पल्स ना। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट्स ले लें, ठीक है। और किसी को कोई सवाल है? ये दिए ना एग्जाम्पल्स, दिए ना ये सारी 8 9 10 एग्जाम्पल्स तकरीबन दिए। मजीद भी इंशाल्लाह दे देते हैं कोई। मजीद भी मैं ग्रुप पे इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा।
ٹھیک ہے. پھر سے کا کیا مطلب ہے ڈکشنری کا؟ ڈکشنری کا بس میں نے یہ بتایا کہ عربی لغت میں، عربی ڈکشنری میں جو طریقہ کار ہوتا ہے ورڈ ڈھونڈنے کا، وہ اس کا مادہ ہوتا ہے. صحیح ہے. عربی میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ اس کا مادہ ہے. کوئی بھی ہو، اسم ہو، فعل ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کا اصل چیز اس کا مادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈکشنری میں ہمیں اگر کوئی بھی لفظ معلوم کرنا ہے تو ہمیں اس کا مادہ سب سے پہلے معلوم کرنا پڑے گا. صحیح ہے. بعض اوقات پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا اس کا مادہ کیا ہے، تو ہمیں جب تک مادہ نہیں پتہ چلے گا ہم اس کا لفظ تک نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، مادے اس کی ترتیب سے، یعنی الف بائی ترتیب ہوتی ہے، یعنی پہلے الف کے پھر با کے پھر تا کے، ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن مادے کے اعتبار سے ہوتا ہے. صحیح ہے. دوسری بات ہم نے یہ سمجھی کہ اس میں ڈکشنری میں جی مصدری معنی ہوتے ہیں، یعنی آپ کو باقاعدہ طور پر ماضی اور مستقبل کا معنی کر کے نہیں دیا جائے گا، بلکہ مصدری معنی ہی بتائے جا رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس طرح اس کے آگے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا ماضی اور مضارع آپ پہچان سکیں. جیسے نون لکھ دیا نا، اب نون سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کا جو ماضی ہوگا وہ زبر کے ساتھ ہوگا اور مضارع پیش کے ساتھ ہوگا. یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ماضی کے اوپر تو حرکات ڈال دی اور مضارع کے اوپر پیش ڈال دیا. صحیح ہے. تو یہ ایک ہوتا ہے طریقہ کار ڈکشنری میں ورڈ ڈھونڈنے کا. اگر کسی کے پاس ڈکشنری ہے، اگر پہلے کوئی لغت ہے عربی کی، تو اس میں وہ بھی کر سکتے ہیں، تھوڑی سی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں کہ کس طرح ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. باقی نہیں ہے تو انٹرنیٹ پہ یا پھر PDF وغیرہ بھی انشاءاللہ مل سکتی ہے، تو آپ سے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. علامات باب ابھی ہم نے مجرد کی بس یہی ہے، علامات باب یہی ہے، یعنی اب باب ثلاثی مجرد 6 ہی ہیں اور ان 6 کے جو علامات ہیں وہ یہی ہیں. صحیح صحیح ہے. اور کوئی سوال تو نہیں ہے؟ تو اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو پھر کلاس لیو کر جائیں تاکہ کلاس اینڈ کر سکیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.